اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کائنڈلی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، صدقہ جاری سمجھ کر۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء کی آیات نمبر 140 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ تفسیر ہے، اس سے پہلے سورۃ انعام میں یہ حکم نازل ہو چکا ہے، چنانچہ فرمایا: اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ حدیث میں ایسی مجلس میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا جہاں اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی ہو۔ چنانچہ فرمایا: جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔ ایسے واضح احکام کے باوجود منافقین کی یہ روش تھی کہ مسلمانوں کی مجلسوں کو چھوڑ کر یہودیوں اور مشرکوں کی مجلسوں میں شریک ہوتے، جہاں آیات الہی کا مذاق اڑایا جاتا۔ زیر تفسیر آیات میں ان کی ایسی روش کی وجہ طرف اشارہ ہے۔ ویسے آیت عام ہے اور ہر ایسی مجلس میں شرکت حرام ہے جہاں قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہو، چاہے وہ کفار اور مشرکین کی مجلس ہو یا اہل بدعت اور فساق اور فجار کی۔ جب برائی کو ہاتھ سے بھی نہ روک سکے نہ زبان سے تو پھر خاموش بیٹھ کر سنتے رہنا اور دل میں برا بھی نہ جاننا تو کمزور ترین ایمان کے بھی منافی ہے۔ بلکہ فرمایا: تم بھی اس وقت ان جیسے ہوگے۔ اس لیے شاہ عبد الرحمۃ اللہ نے فرمایا: جو شخص ایک مجلس میں اپنے دین کے عیب سنے پھر انہی میں بیٹھے، اگرچہ آپ نہ کہیں وہی منافق ہے۔ دوستو، آپ نے یہ ترجمہ تفسیر سنی ہے۔ اس میں جیسے بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منافقین کو کہ بھی ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کریں جہاں اس طرح کی باتیں ہوں، جہاں شراب خوری ہو یا دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں یا اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ لیکن اس میں یہ بتایا جائے کچھ منافقین تھے وہ اس کے باوجود ایسے لوگوں میں بیٹھتے تھے۔ تو اگر ہم اس دور کی آیات سنی ہے اور نظریہ ہم دیکھیں تو آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ فرض کریں فار ایگزامپل اگر مسجد گلی محلے میں مسجد ہوتی ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، ٹی وی کی آواز ہم کم نہیں کرتے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز بھی آئی ہوتی ہے، ہم پھر بھی اس کو گزر کر جاتے ہیں۔ ہمیں عادت پڑ جاتی ہے اس چیز کی نا، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو یہ دیکھا جائے تو ایک نظر میں اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہی ہو گیا۔ دوسرا، ہم آج کل یہ کہتے ہیں، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یار اتنا کچھ تو چلتا ہی ہے دنیا میں تو تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے دو راستے رکھے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا۔ اگر اچھائی کے راستوں پہ چلو گے تو آپ کو اچھائی کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک ٹانگ اس راستے پہ رکھیں، ایک ٹانگ دوسرے راستے پہ چلیں اور دونوں کو لے کے چلیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو شیطان بھی آپ کو ایسے نہیں کرنے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب شیطان نہیں غلط کرنے دے گا تو اللہ سب سے بڑا، شیطان سے بڑا، تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہے گا تو آپ اس طرح کریں؟ تو اس طرح یہ غلط ہے۔ پھر دوسرا، ہم تیسرے کچھ لوگ یہ ہوتا ہے وہ ایسے کرتے ہیں یار میرا دل تو صاف ہے نا۔ تو یہ اس آیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، بالکل اللہ تعالیٰ منع فرما دیا گیا۔ اور تیسرا یہ میں آپ سے بس عرض کرنی تھی، یہ حدیث ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ ایک حدیث ہے جس طرح ابھی بتایا گیا اس حدیث میں کہ بھی اگر آپ برائی دیکھو تو زبان سے روکو، اگر آپ کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر آپ کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تو اسے دل میں برا جان لو۔ تو لوگ اس حدیث کا غلط مطلب لیتے ہیں کچھ لوگ آج کل،
کیا کہتے ہیں یار برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، چلو یار میں دل میں تو برا جان لیا، لیکن اگر بندہ اس حدیث کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے مکمل طور پہ، فرض کریں اگر ہماری گلی میں کوئی بچہ ہے، فرض کریں میرا بیٹا ہے گلی میں کھیل رہا ہے، اسے کسی بچے نے مارا ہے، ناجائز مارا ہے، وہ آ کے مجھے کمپلین کرتا ہے بابا مجھے اس نے مارا ہے، آپ جا کے ان سے کہیں، اگر میں بچے کو کہوں اپنے بیٹے کو کہ بیٹا میں نے دل میں برا جان لیا، اس نے غلط کیا آپ کے ساتھ، میں دل میں برا جانا ہے، آپ اسے کہو رہنے دو، تو بچے پہ کیسا امپیکٹ پڑے گا، اس کی والدہ پہ کیسا امپیکٹ پڑے گا آپ کے حوالے سے کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ، کیا مطلب وہ آپ کو صحیح سمجھے گا نہیں سمجھے گا۔ فرض کریں اس کی مثال اور طرح میں دے دیتا ہوں میں آپ کو، آپ کی بہن، بیوی یا ماں باہر جا رہی، کسی بندے نے چھیڑا ہے، غلط حرکت کی ہے، وہ آپ کو اوکے بتاتی ہے، آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ میری بہن پریشان نہ ہو، میری بیوی جو بھی ہے، آپ سے کہتے ہیں کہ میں نے دل میں برا جان لیا اسے، بے فکر ہو، نہیں آپ ایسا نہیں کرتے، آپ کہتے کہاں ہے، کدھر ہے، کس نے چھیڑا، میرے لڑکے کو بتاؤ، آپ جا کے اسے پکڑتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی اس کے لیے تو ہم اتنے انا میں آ جاتے ہیں، اتنے جوش میں آ جاتے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم یہ کرتے ہیں یار میں نے دل میں برا جان لی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ تو ہاں اگر اس طرح ہو، اگر میں بزرگ ہوں، لیٹا ہوں، چرپائی پہ ہوں، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، اور میری بیوی آ کے بتاتی ہے مجھے چھیڑا اس نے یہ کیا ہے، تو میں دل میں برا جانتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی یا بیٹے کو کہوں کہ اس نے غلط کیا، تمہارے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا، یہ نہیں کیا، پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بیوی بھی سمجھے گی، آپ کا بیٹا بھی سمجھے گا، ہمارے باپ نے اسے غلط جانا ہے یا ہمارے بھائی نے اسے غلط جانا ہے، وہ ہمارا بھائی اس حالت میں ہے، وہ اس سے کچھ خلاف کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راست پہ لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور نیکی کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور نیکی کی تلقین کرنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے جو آیات ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، پلیز سب کرائے۔